علم لے کر بھیجتے تھے، علم دے کر بھیجتے تھے۔ یہ جو 39 دن تک سرکار نے علم دیا، لیکن اسلام کو فتح نصیب نہیں ہوئی۔ 39 دن تک اسلام کو ذلت ملی، رسوائی ملی۔ کفار جو تھے وہ خوش ہوتے تھے کہ دیکھو کون ہے جو ہم جیسا ہو، ہمارے مقابل آئے، ہم جیسا جنگجو ہو، ہم جیسا جانباز ہو، ہم جیسا لڑنے والا ہو۔ اسلام کو تانے دیتے تھے، اسلام پہ جتنے بھی جنگجو تھے ان کو للکارتے تھے کہ آؤ تمہارے مذہب میں، تمہارے اسلام میں شہادت ہے۔ جو کفار کے ہاتھوں مرا وہ سیدھا شہادت کے مرتبہ پہ فائز ہوا۔ یہ تاریخ کے جملے ہیں۔ کفار شہادت کی سند دینے کے لیے لڑکار کے مسلمانوں کو کہتے تھے آؤ شہادت لے کے جاؤ، آؤ ہم سے لڑ کے جاؤ۔ لیکن 39 دن تک اسلام کو فتح نصیب نہیں ہوئی۔ 40ویں دن جو 39ویں رات گزری اور صبح 40واں دن نمودار ہونا تھا، تو سرکار نے تاریخ تبری کے جملے ہیں، سرکار نے اعلان کیا کہ کل میں علم اس کو دوں گا، جیسے چاہے آپ سنیں، کل میں علم اس کو دوں گا۔ یا رسول اللہ یہ علم کی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ کچھ آپ کے ایسے بھی امتی ہوں گے جن کے نکاح علم کو دیکھنے سے۔ یا رسول اللہ یہ علم کی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ سرکار نے بتایا کہ میں علم کی بات کر کے تا قیامت آنے والی نسلوں کو علم کی اہمیت بتا کے جا رہا ہوں کہ جہاں علم ہوگا بس چلتے جائیے گا۔ یہ کائنات کے حبیب نے بتا دیا جہاں علم ہوگا کامیابی وہاں ہوگی، جہاں علم ہوگا نجات وہاں ہوگی۔ کائنات کے حبیب نے 40ویں دن علم دیا علی کو، علی لے کے چلے، اس شان سے چلے کہ علی نے پہنچتے ہی اپنا انٹروڈیوس کرایا ہے، اپنا تعارف کرایا ہے۔ انا ابن حیدر، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ دیکھیے ہر جنگ میں جتنی جنگیں ہیں تاریخ اٹھا کے دیکھیے، علی جب بھی لڑنے گئے ہیں لڑنے سے پہلے اپنا تعارف کرایا، چاہے کتنا ہی بڑا سورما ہو، کتنا ہی بڑا پہلوان ہو، کتنا ہی جنگجو ہو، علی نے بغیر تعارف کے اس سے جنگ نہیں کی۔ اس سے یہ بھی بتایا کہ دیکھو کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں علی نے مار دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کس سے لڑ رہے ہیں۔ علی نے اپنا تعارف کر کے بتایا کہ دیکھو میں وہ علی ہوں کہ جسے رسول نے خیبر میں علم دیا۔ اور مرحب کے سامنے جب کائنات کے امیر نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے، اپنا تعارف کرایا ہے، تو پہلے وہ بڑے فخر سے کہہ رہا تھا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا۔ تو ادھر ماں کا نام آیا تو مولا نے بھی اپنے باپ سے تعارف نہیں کرایا، اپنی ماں سے تعارف کرایا، میں بھی وہ ہوں۔ بھائی مولا نے سنیے گا ذرا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، یہ تاریخ کی بہت بڑی اہمیت کو سمجھیے گا۔ مولا نے مرحب کے سامنے اپنی ماں سے انٹروڈیوس کیوں کرایا؟ اس لیے کہ مرحب کی ماں نے مرحب کو وصیت کی تھی کہ بیٹا تجھ سے بڑا کوئی پہلوان نہیں ہے، تجھ سے بڑا کوئی سورما نہیں ہے، تو جس سے لڑے گا کامیاب ہوگا، جس کو مارے گا وہ تجھ پہ غالب نہیں آ سکے گا، لیکن خبردار ایک شخص سے نہ لڑنا کہ جس کا نام حیدر ہو۔ تو مرحب کے علم میں تھا، مرحب کے علم میں تھا
کہ حیدر سے نہیں لڑنا، ارے جو علم سلونی کا مالک ہو، علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، زباں کے ساتھ مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو۔ یہ آپ نے خطیب منبر حسینی مرحوم شہید علامہ عرفان حیدر عابدی سے بارہا یہ جملہ سنا ہوگا کہ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی ایک لفظ، ایک جملے پر پوری مجلس آپ کو سنائیں گے کہ یہ جو علی کے چاہنے والوں کو دعا دی ہے، یہ انسانوں نے نہیں دی، یہ جنات نے دی ہے۔ جن کی خیریت کی، عافیت کی دعا کے طلبگار جنات ہوں، ارے انسان اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ لہذا مولا نے اپنا تعارف کرایا، اس لیے کہ مرحب کی ماں نے وصیت کی تھی، تو مولا دشمن کو بھی پہلے خبردار کرتے ہیں کہ تیری ماں نے جس کی وصیت کی تھی میں ہی وہ ذات علی ابن ابی طالب ہوں، کل کو یہ مت کہنا کہ مجھے پتا نہ تھا کہ میری ماں نے کس سے لڑنے کو منع کیا تھا۔ نعرہ حیدری۔ لہذا علی نے اسلام کو فتح دی۔ جب نجران نے بحث و تمہید کی تو کائنات کے حبیب کس کو لے کے چلے؟ اب قرآن کی تفاسیر اٹھا کے دیکھیے، کائنات کے حبیب آگے آگے ہیں، امام حسن کی انگلی کو تھاما ہوا ہے اور امام حسین کو آغوش میں لیا ہوا ہے، خاتون جنت رسالت مآب کے پیچھے ہیں اور ان کے پیچھے مولا کائنات ہیں، علی ابن ابی طالب ہے۔ اب جیسے ہی ان 5 ٹن کو لوگ کہتے ہیں یہ 5 ٹن کہاں سے آئے، یہ 5 ٹن سمجھ میں نہیں آتے، تو مباہلے کے میدان میں دیکھ لو، اسلام کی بقا کے لیے یہی 5 ٹن تھے جنہوں نے اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے میدان میں آ کر اسلام کو عزت بخشی ہے۔ اور جب نجران کے جو سب سے بڑے عالم تھے ابو عاقب اور ابو حارث، یہ نجران کے علماء کے سردار تھے، یہ سب سے بڑے عالم تھے، ابو عاقب نے ابو حارث سے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کے فضا میں بکھر کے ریزہ ریزہ ہو جائے، لہذا اے قوم نصارا ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ تو بھائی تھے تو عیسائی لیکن اتنے بابصیرت تھے کہ اہل بیت کے سامنے، اہل بیت کے مقابلے پہ آنے سے انکار کر دیا، اپنی قوم کو اہل بیت کے مقابلے پہ آنے سے روک لیا۔ اگر اہل بیت کے مقابلے پہ آ جاتے تو قرآن کی ان پہ لعنت ہوتی، قوم یہود و نصارہ مٹ جاتی۔ لہذا ابو عاقب نے ایک پیغام یہ بھی دیا کہ دیکھو جو اہل بیت کے مقابلے پہ آئے قرآن کی روح سے وہی لعنتی کہلاتا ہے، وہی جھوٹا کہلاتا ہے۔ جو بھی اہل بیت کے مقابلے پہ آئے، جو بھی اہل بیت کے مقابلے پہ آئے، اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا کون کون علی کے مقابلے پہ آیا، کون کون حسن کے مقابلے پہ آیا، کون کون حسین کے مقابلے پہ آیا۔ اب تم رضی اللہ کہتے رہو، قرآن لعنت اللہ دے رہا ہے۔ بے شمار بے شمار جو حسین کے مقابلے پہ آئے، جنہوں نے فرزند رسول